آج ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو اپنی ماں کی نافرمانی، بے ادبی اور بدتمیزی کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار بنی، یہاں تک کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک جانور میں تبدیل ہو گئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ داستان ہے جسے سن کر انسان کے دل میں بھی والدین کی عظمت اور اللہ کا خوف دونوں ایک ساتھ جاگ جاتے ہیں۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ ماں کی ٹوٹی ہوئی آہ آسمان تک جاتی ہے، اور جب اللہ انصاف کرنے پر آتا ہے تو انسان سے انسانیت تک چھین لی جاتی ہے۔ آج ہمارے 100 ڈیز چیلنج کا ہے ڈے 2۔ ہم نے اللہ کے لیے، علم کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے وعدہ کیا ہے کہ روزانہ ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اور اس سفر میں ہمارا مقصد ہے کہ جلد از جلد 20,000 سبسکرائبرز پورے کریں۔ ایک بستی میں ایک لڑکی رہتی تھی جسے اللہ نے خوبصورتی، صحت اور نعمتیں سب کچھ دیا تھا، مگر اس کے دل میں شکر نہیں تھا۔ اس کے دل میں والدین کی عزت کا کوئی مقام نہ تھا۔ ماں اسے نماز کے لیے کہتی تو وہ جواب دیتی، میرا دل نہیں چاہتا۔ باپ نصیحت کرتا تو وہ مسکرا کر بات بدل دیتی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دل سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو معمولی سمجھنے لگی۔ وہ کبھی ماں کے ہاتھ سے کھانا نہ لیتی، کبھی باپ کے سامنے اونچی آواز میں بولتی۔ یہی دن اس کی بربادی کے آغاز تھے، مگر اسے خبر نہ تھی۔ بوڑھی ماں کی آنکھوں میں ہر روز آنسو ہوتے، مگر وہ بیٹی سے کچھ نہ کہتی۔ وہ خاموشی سے اللہ کے حضور فریاد کرتی، یا اللہ، میں نے اسے تکلیف نہیں دی، اس کے دل میں میرے لیے رحمت کیوں نہیں؟ اس کے باپ پر بھی بیٹی کی بدتمیزی کا بوجھ تھا، مگر وہ برداشت کر لیتا کہ والدین برداشت ہی کرتے ہیں۔ مگر والدین کی برداشت کبھی ان کی کمزوری نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں ہر آنسو لکھا جاتا ہے اور ہر تکلیف محفوظ رہتی ہے۔ والدین کے دل کی ٹوٹ پھوٹ اللہ کے غضب کو قریب لاتی ہے، اور یہی کچھ ہونے والا تھا۔ وقت کے ساتھ لڑکی کی نافرمانی بڑھتی گئی۔ وہ ماں کے کپڑے دھونے سے انکار کرتی، گھر کے کاموں کو حقارت سے دیکھتی اور کہتی، میں آپ کی نوکر نہیں۔ شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ خوبصورتی اور دولت سب کچھ ہے، اور ماں باپ کی بات ماننا ضروری نہیں۔ وہ گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑی رہتی، اپنی تعریف کرتی اور اپنے غرور میں ڈوبی رہتی۔ والدین کی تھکن اسے نظر نہ آتی، انہیں سہارا دینے کا خیال نہ آتا۔ جب انسان والدین کی محبت کا احترام کھو دیتا ہے تو اللہ بھی اس کی حفاظت کی چادر کھینچ لیتا ہے۔ ایک دن ماں نے پیار سے کہا، بیٹی، کھانے میں میرا ہاتھ بٹا لو، میرا جسم کمزور ہے۔ لڑکی غصے میں آ گئی، ہاتھ جھٹک کر زور سے بولی، میری زندگی کا تو ہر کام تم لوگ ہی نہیں کرواؤ گے، اور اس نے ماں کو دھکا دے دیا۔ ماں زمین پر گر گئی، ہاتھ زخمی ہو گئے اور جسم کانپنے لگا۔ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ وہ دن تھا جب اس کے نصیب کا دروازہ بند ہو گیا اور اللہ کی پکڑ کا وقت قریب آ گیا۔ بوڑھی ماں نے آنسو پوچھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، یا اللہ، اگر میں ظالم نہیں، اگر میں اپنی اولاد کو پیار دیا ہے تو اس کے تکبر کو میرے سامنے ظاہر کر دے۔ والدین شاید کبھی بد دعا نہیں دیتے، مگر جب ان کا دل ٹوٹتا ہے، دل کی آہ دعا بن کر اٹھتی ہے۔ اس رات اللہ کے عرش پر یہ دعا پہنچی اور فیصلے کا وقت قریب ہو گیا۔ اگلی صبح لڑکی نے اٹھتے ہی محسوس کیا کہ اس کی آواز بھاری ہو گئی ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو لگا کہ چہرہ کچھ بدلا بدلا ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے ہونٹوں کا رنگ بدلا ہوا اور چہرے پر ایک عجیب سی سختی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر آواز سے عجیب جانوروں جیسی بھاری گرج سنائی دے رہی تھی۔ وہ چیختی، لیکن چیخ بھی انسان جیسی نہیں تھی۔ ماں ڈر کر کمرے میں آئی اور بیٹی کو دیکھ کر سہم گئی۔ دوسرے دن اس کی انگلیاں موٹی ہونے لگی، ہاتھوں کی ساخت بدلنے لگی اور اس کے ناخن جانوروں کے پنجوں کی طرح سخت ہو گئے۔ وہ دیوار پکڑ کر کھڑی ہوتی اور ہر گزرتی ساتھ اس کی شکل مزید مسخ ہوتی جا رہی تھی۔ ماں چیختی، روتی، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، یا اللہ، میری بیٹی کو معاف کر دے، اسے اس حال میں نہ چھوڑ۔ مگر جو اللہ کی پکڑ آ جائے وہ صرف دوسروں کو عبرت بننے کے لیے آتی ہے۔ تیسرے دن اس کی زبان انسان والی نہ رہی، اس کا چہرہ بگڑ کر مکمل طور پر جانور جیسا ہو گیا تھا۔ بعض روایات میں اسے کتے جیسا، بعض میں بندر جیسا اور بعض میں سور جیسا بتایا گیا ہے۔ کئی لوگ اسے قریب آتے دیکھ کر بھاگ جاتے اور کچھ سمجھتے کہ کوئی عجیب مخلوق ہے۔ وہ لڑکی چیخ چیخ کر اپنی ماں سے معافی مانگنے کی کوشش کرتی، مگر زبان سے صرف جانوروں جیسی آوازیں نکلتی تھی۔ دنیا نے اسے اللہ کے غضب کی ایک کھلی نشانی کے طور پر دیکھ لیا۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر سارا گاؤں لرز گیا۔ عالموں نے صاف کہا، یہ اللہ کی پکڑ ہے، والدین کی نافرمانی کا انجام ہے۔ جسے اللہ نے عقل، عزت، جمال اور انسانیت عطا کی تھی، وہ بالآخر جانور کی شکل میں زندہ عبرت بن گئی۔ دنیا میں کوئی بھی نعمت والدین کے قدموں کی خاک کے سامنے کچھ نہیں۔ اللہ نے انسان کو باشعور بنایا ہے، جو والدین کو نہ سمجھے وہ انسان بھی نہیں رہتا۔ کچھ روایتوں کے مطابق وہ لڑکی چند دن بعد مر گئی۔ لوگ اسے دفنانے سے بھی ڈرتے تھے۔ اس کی ماں قبر پر روتی رہی اور
اور کہتی رہی کاش میری بیٹی نے ایک بار ہی صحیح میری بات مان لی ہوتی، کاش وہ میری تھکی ہوئی ہڈیوں کی قدر کر لیتی۔ یہ کہانی آج بھی لوگوں کو سنائی جاتی ہے تاکہ دلوں میں خوف خدا اور والدین کی عظمت پیدا ہو جائے، کیونکہ والدین کی نافرمانی صرف گناہ نہیں، یہ انسان کی انسانیت چھین لینے والا جرم ہے۔